انشاءاللہ الکریم دو احادیث سنیں گے۔ ان دو حدیث کے اندر ماہ رمضان کے روزوں کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے اس کے حوالے سے سنیں گے۔ دوسرے نمبر پر جن کے والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کرے گا، حسن سلوک سے پیش نہیں آئے گا، تو اس کے لیے کیا وعید ہے، کیا سزا ہے، یہ سنیں گے۔ اور نمبر تیسری بات ہم یہ سنیں گے کہ جس کے سامنے نبی پاک کا نام لیا جائے اور نبی پاک پر درود نہ بھیجے تو اس کے لیے کیا وعید ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پہلی حدیث۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شکی یعنی بدبخت ہے۔ کیا حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس شخص نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شکی بدبخت ہے، اور جس نے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے اچھا سلوک نہ کیا وہ شخص بھی شکی بدبخت ہے، اور جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شخص شکی یعنی بدبخت ہے۔ آئیے دوسری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، اور پھر اس شخص کی ناک بھی مٹی میں مل جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا اور ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اس کی بخشش نہ ہوئی، اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ پھر نمبر 3، جس نے اپنے والدین کو پایا اور اس کے والدین اس کو جنت میں داخل نہ کیا، یعنی اس حدیث کے آگے فرماتے علماء کرام کہ وہ والدین کی خدمت نہ کر سکا، اگر خدمت کی تو جنت نہ پا سکا، والدین کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا، اس کی ناک بھی مٹی میں مل جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بھی روزہ ہمارا ماہ رمضان کا مس نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر جب بھی نبی پاک کا نام ہم سنیں تو ہمیں درود شریف پڑھنی چاہیے، یعنی جب نبی پاک کا نام آئے جیسے محمد، ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے یہ پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، جس کے والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو خدارہ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی ہر جائز بات پر عمل کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔